نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح صدق اللہ العظیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں، بلکہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے عبداللہ بن عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے، یعنی اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑے فرما دیتے ہیں، یعنی فاصلہ کر دیتے ہیں۔ اس کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے، اور جب ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہ سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ دروان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش اور شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ عما نوالہ رمضان کے ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرما دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ یہ عشرہ آج 21 رمضان المبارک تھا،
آج ہم لوگوں نے 21 رمضان المبارک کو کیا روزہ رکھا اور افطار کیا۔ تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ موسوم ہے اعتکاف۔ اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل عمل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے رمضان کا حکم آیا تو ساتھ اعتکاف کا بھی حکم آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مہینے کا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں کا، آخری راتوں کا اعتکاف فرماتے، اور آپ نے اس کی بڑی مغفرت، اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب شریعت کوئی حکم دیتی ہے تو وہ پورے اس کے قوائف کے ساتھ شریعت حکم دیتی ہے۔ شریعت کا بھی حکم آدھا نہیں دیتی، اس کی ہیڈ لائن قرآن میں ہوتی ہے، اس کا متن قرآن میں ہوتا ہے، اس کی تفصیل حدیث میں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ تو رمضان کریم میں یہ روزے کا حکم جو ہے، اس میں جو فضیلت تو اس کی بہت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اعتکاف میں جب بیٹھتا ہے تو وہ اس سے کما حق فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ وہ اعتکاف کے مسائل کو نہ جانے۔ فضیلت تو آپ سن لی، جس کو فضیلت تھوڑی بہت بھی معلوم ہو اس کا ذہن بن جاتا ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے مسلمانوں میں، لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس سے کما حق فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، اس لیے کہ مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ مسائل کا علم نہیں ہوتا تو ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پیسہ کمانا کمال نہیں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پیسہ کمانا والا عقل مند نہیں کہلاتا، پیسہ کما کے اڑا دیتا ہے وہ بیوقوف کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح نیکیاں کمانے والا عقل مند نہیں ہے، نیکیاں کما کر اس کو محفوظ کرنے والا، کہ اس نیکی کو وہ سنبھال کے قبر اور آخرت تک لے جائے، یہ کمال ہے، یہی ذریعہ نجات کا بنے گا۔ اگر اس نے نیکی تو کمائی پیسے کی طرح، لیکن اس نے دنیا میں ہی ضائع کر دی، ایسے گناہوں میں مبتلا ہو گیا کہ جس سے اس کے نیکیاں ضائع ہو گئیں، یا وہ نیکیاں محشر تک تو پہنچ گئیں، لیکن ان نیکیوں کے بدلے، وہ نیکیاں بدلے میں دوسرے کو مل گئیں، کسی کو گالی دے دی، کسی کو بے خطا تھپڑ مار دیا، دل دکھا دیا، کسی کا قرض کھا لیا، کسی کا کوئی حق کھا لیا، تو قیامت کے دن وہ گناہ، وہ حق کا مارا جانا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، اور اس کے ہم وزن نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ تو کما کے تو یہ لایا نیکیاں، اور مل گئیں دوسرے کو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ تو عام سی بات ہے، مفلس کون ہے، یہ تو صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو نیکیاں تو لائے احد کے پہاڑ کے برابر، لیکن اس کی نیکیاں دوسروں کو مل جائیں۔ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ تو اس طرح کئی موقع پہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے۔ ایک دفعہ اور بھی آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے، تو آپ صحابہ کرام نے فرمایا جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو۔ تو آپ سے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کی اولاد کوئی بچپن میں فوت نہ ہوئی ہو، کہ قیامت کے دن اس کا کوئی سفارشی نہیں، کیونکہ جو معصوم بچے فوت ہو جاتے ہیں یہ قیامت کے دن یہ اپنے والدین کی مغفرت کروائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جنت میں ڈالے جائیں گے تو وہ پوچھیں گے اینا امی و ابو کی، میرے ماں باپ کدھر ہیں، میری امی کہاں ہیں، میرے ابو کہاں ہیں؟ تو فرشتے خاموش، کیونکہ اس کے والدین تو جہنم میں۔ پھر وہ پوچھے گا، پھر وہ خاموش، جب وہ اصرار کرے گا کہ اینا والدینی، میرے والدین کہاں ہیں، پھر فرشتے اس کو کہیں گے وہ تو جہنم میں، وہ تو برے اعمال والے تھے اس لیے وہ جہنم میں۔ تو وہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ بچے ضد کریں گے اور اٹک جائیں گے کہ نہیں، ہم اپنے والدین کو لے کر ہی جنت میں جائیں گے، ورنہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان کو بڑا بہلایا پھسلایا جائے گا، لیکن وہ اس پر ضد پہ قائم رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ جاؤ اس کے ماں باپ کو جہنم سے نکالو اور اس کے ساتھ جنت میں بھیجو۔ تو اس سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور جن والدین کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں
ان کو ایک صبر اور تسلی بھی ملتی ہے کہ دنیا میں نہ صحیح وہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تو قیامت کے دن وہ ذریعہ شفاعت و نجات و سفارش بنیں گے۔ تو پہلے والی بات جو اعتکاف سے متعلق، کہ اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کے 3 درجے ہیں۔ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت کے اندر ہمیشہ جب اللہ کا رسول کوئی حکم دیتا ہے تو پہلے وہ اس کا حکم بتاتا ہے، اس کا حکم کا درجہ بتاتا ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یا وہ مستحب ہے یا مباح ہے۔ یہ امر بالمعروف کے درجے کی چیزیں۔ نہی عن المنکر کے درجے کی چیزیں ہیں کہ وہ حرام ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے یا مباح ہے۔ شریعت میں احکامات کی 2 قسمیں ہیں، ایک جو امر بالمعروف سے متعلق ہیں، اچھے کام جن میں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسرا شعبہ ہے نہی عن المنکر کہ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ 2 درجے ہیں شریعت میں، یا تو اللہ کے رسول نے کسی کام کرنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ کے رسول نے کسی کام کے کرنے سے منع کیا ہے۔ تو کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کے بھی 5 درجے ہیں، اور جو منع کیا ہے اس کے بھی 5 درجے ہیں۔ تو جب تک آپ کو یہ 5 درجے نہیں معلوم، جو کام آپ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی دین کا کام، دین کے نام پہ دین کا حکم سمجھ کے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کام کس درجے میں آتا ہے، اگر وہ نیک کام ہے اور کرنے کا حکم ہے تو اس کا درجہ کیا ہے، اور اگر اس کام سے منع کیا گیا ہے تو اس کام کے منع میں درجہ کیا ہے، یہ آپ کو جب تک معلوم نہیں ہوگا، جب تک اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی لیے مسائل کا علم معلوم کرنا، یہ اس کے بھی مختلف درجے ہیں۔ جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، جو چیز سنت ہے اس کا علم سنت ہے، جو چیز حرام ہے اس کا کرنا بھی حرام ہے، اس کے اندر گھسنا بھی حرام ہے۔ تو اب یہ سنت اعتکاف ہے، اس کے بھی 3 درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ یہ فرض نہیں ہے، فرض کی کیٹیگری میں نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ ہم چونکہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو ہمیں ہر مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو سنت کے 3 درجے ہیں، ایک ہے سنت اعتکاف واجب، ایک ہے اعتکاف سنت، اور ایک ہے اعتکاف نفل۔ سنت اعتکاف تو مشہور ہے، اکثر یہ آخری عشرے میں جو ہم اعتکاف میں آج کل شام میں بیٹھ گئے لوگ، تو یہ سنت ہے، سب کو معلوم ہے۔ واجب اعتکاف کیا ہے؟ واجب اعتکاف ہے نظر یا منت کا اعتکاف، کہ ایک آدمی نے اگر یہ نیت کی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب اس کو وہ تعداد پوری کرنی ہے۔ اگر اس نے دن کا تعین کیا ہے کہ فلاں دن رکھوں گا، فلاں وقت سے فلاں تک، تو وہ وقت کے تعین کے ساتھ ہے تو اس وقت کرنا ہوگا۔ اگر اس نے تعین نہیں کی، وقت کا تعین نہیں کیا کہ بس رکھوں گا، تو وہ کسی دن بھی رکھ لے، مگر رکھنا ضروری ہے ساری زندگی میں۔ اس نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے، اس نے اپنے اوپر خود اعتکاف کو واجب کر لیا ہے منت کے۔ اب اس کے اندر جتنے دن کا کیا ہے وہ دن مکمل، اتنے دن کا اس کے اوپر واجب ہے، جتنے وقت، اور کم سے کم امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہ 1 دن سے کم اعتکاف جائز نہیں ہے، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک 1 دن سے کم کا اعتکاف بھی جائز ہے۔ مگر اس میں اتفاق ہے سب علماء کا کہ منت کا جو اعتکاف ہے اس کے اندر 1 دن شرط ہے، اور اس کے اندر روزہ بھی ضروری ہے۔ یہ ہے اعتکاف کا وہ درجہ جس میں اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے سنت، یہ جو رمضان میں کرتے ہیں، جس کا میں نے آپ سے بھی ذکر کیا، اس کو یہ اصل میں سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، کہ اگر چند لوگ اعتکاف کر لیں آبادی کے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ یہ اس کے اندر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر ایک جماعت ایک آبادی میں اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے تو سب کی طرف سے وہ اعتکاف ادا ہو جائے گا اور سب کو ثواب ملے گا۔
اسی طرح کوئی بھی نہیں بیٹھا اعتکاف میں تو سب گناہگار ہوں گے. تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. تو علی الکفایہ کا اطلاق یوں ہوتا ہے کہ علی الکفایہ جب کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے نماز جنازہ فرض ہے لیکن فرض علی الکفایہ ہے، اور جو سنت ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے، جیسے تراویح ہے یا اعتکاف ہے. تو اس کے اندر سب کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جماعت کا یا کسی شخص کو تیار کریں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے. یہ حکم. تیسرا ایک اور درجہ ہے، واجب ہو گیا منت کا، دوسرا ہو گیا سنت مؤکدہ علی الکفایہ رمضان کے آخری عشروں کا، جو 21 روزہ شروع ہونے سے پہلے بیٹھنا ہوتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے، اور چاند دیکھنے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے اس کا وقت. تیسرا درجہ ہے نفل. نفل میں وہ آپ 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں، ساری زندگی کا بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے. نفل کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز نفل ہوتی ہے اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، نہ وقت کی قید ہوتی ہے، نہ اس کے اندر دن کی قید ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کو مقید کر لیا خود نظر کی شکل میں تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے، اگر اس کو آپ نے مقید نہیں کیا تو پھر وہ نفل ہی رہے گا. تو اعتکاف منت کا واجب والا ہو یا سنت مؤکدہ علی الکفایہ آخری عشرے والا ہو رمضان کے، یا نفل ہو، لیکن اس کے اندر اصول ایک ہے کہ وہ مسجد میں ہوگا، مسجد کی حدود کے اندر ہوگا، اور جو اس کے مسائل ریلیٹڈ ہیں وہ تینوں کے اندر ایک سے، صرف نیتاً فرق ہے. فرض کی نیت، واجب کی نیت ہے تو واجب ہے، سنت کی نیت سے سنت ہے. دوسرا، خواتین اپنے گھر کے اندر اپنا ایک کونا اعتکاف کے لیے مقرر کر سکتی ہیں. مسجد کے اندر اعتکاف کرنے سے بہتر خواتین کے لیے اعتکاف کرنا گھر میں افضل ہے. اور اگر مسجد میں اعتکاف ثابت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کی خواتین نے مسجد نبوی میں بھی اعتکاف کیا ہے، لیکن ان کا انتظام الگ ہو ان کا. مگر اس وقت علماء کا خیال یہ ہے کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا، جمعہ، عیدین اور 5 وقتہ وہ یا نفل اعتکاف، وہ مسجد میں جانے سے افضل ہے کہ وہ گھر میں کریں، کیونکہ یہ شریعت حالات و واقعات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. اس دور میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنا وقت باہر گزارے. تو مسائل خواتین کے بھی وہی ہیں، جو جگہ انہوں نے مقرر کر لی ہے اس جگہ پہ ہی وہ رہیں گی. غیر ضروری طور پہ اعتکاف سے باہر نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ غیر ضروری اگر ضرورت سے بھی نکلا ہے، اعتکاف کی جو حدود ہے مسجد کی، تو وہ اگر حدود سے باہر جب جاتا ہے اور اس نے بلا ضرورت کلام کیا تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. چلتے چلتے کوئی کام کر سکتا ہے، واش روم گیا، چلتے چلتے سلام کا جواب، اگر وہ ٹھہرنا نہیں ہے، یعنی یہ سب بلا ضرورت کہلائے گا. سلام دعا کے لیے ٹھہرنا، کوئی چیز لین دین کرنے کے لیے ٹھہرنا، تو یہ جائز نہیں ہے. چلتے چلتے کام کر سکتا ہے، اپنے سلام کا جواب دے سکتا ہے، خیر خیریت پوچھ سکتا ہے اشارے سے. واش روم کے اندر بعض لوگ سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کو بڑی دقت پیش آتی ہے. تو وہ حضرات یہ ہیں کہ اگر واش روم اب وہ کھڑے ہو کے سگریٹ پئیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا ان کا. تو اس لیے وہ واش روم کے اندر کوئی کام جائز جو شریعت کہتی ہے کہ یہ کام جائز ہے کرنا، اس کام کو کرنے کے دوران ضمن کے اندر کوئی کام کر سکتے ہیں. ضمن ہونا چاہیے، یعنی طفیل، وہ کام طفیلی حیثیت سے ہو. جیسے واش روم میں بیٹھا ہے، اب واش روم تو جانا ہی جانا ہے اور وہاں پہ رفع حاجات سے فارغ ہونا ہے، بیٹھنا ہے، تو اس دوران میں رفع حاجات کے دوران میں بیٹھ کے سگریٹ پی سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اگر سگریٹ پینے کے لیے رک گیا، ٹھہر گیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. دوسرا، مسواک کر رہا ہے، وضو خانے پہ بیٹھا ہوا ہے، مسواک کر رہا ہے، تو مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. وہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، چونکہ مسواک وضو کا حصہ ہے. مسواک کرنا وضو کا حصہ ہے، وضو میں شامل ہے، اس لیے بیٹھ کے وضو کر سکتا ہے. لیکن کلام نہ کرے، کسی سے بات چیت نہ کریں،
اشارے سے بات کر سکتا ہے مگر اعتکاف کے دوران۔ تو یہ اس کے موٹے موٹے مسائل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اعتکاف میں بولنا، بات کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اگر ہے تو بات کر سکتا ہے اور خیر خیریت لے سکتا ہے کسی کی، یعنی بعض جوہلا یہ سمجھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اعتکاف میں خاموش رہنے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت کرے گا تو عبادت ہے، اعتکاف میں رہنے کا ایک ثواب مستقل ہے جو اعتکاف میں ہے، لیکن خاموش یوں سمجھ کے رہنا، یہ سمجھنا کہ خاموش رہنا صرف کوئی عبادت نہ کرنا، خاموش رہنا اور بات کرنا جو ہے وہ اعتکاف اور تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اعتکاف میں بات چیت کر سکتا ہے، خیریت لے سکتا ہے ایک دوسرے کی، تو خالی خاموش رہنا عبادت سمجھنا یہ جوہلا کا قول ہے، علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ باقی زیادہ سے زیادہ وقت اپنا ذکر و عبادت میں گزارے اور لایانی کلام سے بچے۔ مسجد کے اندر لایانی کلام جو ہے وہ ویسے بھی نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من حسن اسلام ترکہ ما لا یعنیہ، جو آدمی لایانی کلام کرتا ہے وہ حسن اسلام کا حسن ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ویسے بھی لایانی کلام کی ممانعت ہے، فضول کام کرنا، فضول باتیں کرنا بیٹھ کے ادھر ادھر کی۔ تو آپ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی آپ سے فرمایا، سکت من نجا، کامیاب ہو گیا وہ جو خاموش رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو بولنا کم ہو جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آدمی اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عالم کے لیے خاموشی زیور ہے اور جاہل کے لیے خاموشی پردہ ہے۔ تو ویسے بھی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، چونکہ جو منہ سے ہم الفاظ نکالتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا۔ زبان ایک نعمت ہے، زبان ایک نعمت ہے۔ ہر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے تحت سوال ہونا ہے۔ تو اس لیے رمضان اعتکاف میں کوشش کریں زیادہ تر وقت اپنا ذکر و عبادت میں، استغفار میں لگائیں، کیونکہ مقصود پہ نظر ہونی چاہیے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اعتکاف کا مقصود ہے اللہ پاک اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، تو یہ مقصود حاصل ہونا چاہیے۔ دوسرے اعتکاف سے متعلق بہت سی غلط باتیں بھی مشہور ہیں۔ اچھا، کچھ عذر ہوتے ہیں معتکفین کے، جیسے اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اس کا گھر سے کوئی کھانا لانے لے جانے والا نہیں ہے، تو یہ اس کی اب ضرورت بن جاتی ہے، تو وہ آدمی گھر جا کر اپنے گھر سے کھانا وصول کر کے واپس آ جائے گا، لیکن کلام نہیں کرے گا۔ دروازے میں جائے گا، اشارے سے کہے گا کہ مجھے کھانا چاہیے، وہ کھانا لے کے واپس آ جائے گا۔ اگر بائی دا وے اس کو کسی ایسی ضرورت پیش آ جائے اعتکاف کی، ایسی ضرورت پیش آ جائے اعتکاف کی کہ لائیں مجھے دے دیں، کوئی اعتکاف کی ایسی ضرورت پیش آ جائے جو اس کی شرعی ضرورت ہو، شرعی ضرورت ہے، جیسے اس کے پاس کپڑے سارے خراب ہو گئے، کسی وجہ سے بھی ناپاک ہو گئے، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، تو گھر جا کے کپڑے لا سکتا ہے۔ اگر گھر میں کپڑے میسر نہیں ہیں، یا کوئی ایسی صورت ہے کہ گھر میں بھی کپڑے نہیں ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں ہر قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو وہ بازار جا کر کپڑا پرچیز بھی کر سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کو تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ باقی تفصیل اس کی کل کچھ بتائیں گے اعتکاف کی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان صحیح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور اس کو صحیح مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔